پاکستان ایک ایسی الجھی ہوئی گیم ہے جسے جیتنا تو کیا، کوئی ملک اسے کھیلنا بھی نہیں چاہتا۔ پاکستان کو ختم کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ جیسا خواب انڈیا دیکھتا ہے نا تو یہ دیکھتا ہی رہے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ملک بھی پاکستان کو ختم نہیں کر سکتا تو یہ صرف ایک جذباتی بیان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پوری کی پوری فزکس ہے۔ وہی فزکس آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کیوں مارے؟ کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر بم موجود نہیں تھا۔ CIA لیبیا کو ڈی سٹیبلائز کر دیتا ہے اور پھر ہوتا ہے کرنل قذافی کا خاتمہ، کیونکہ کرنل قذافی کے پاس نیوکلیئر ویپن جو نہیں تھا۔ عراق کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے کیونکہ صدام کے پاس بھی تو نیوکلیئر بم نہیں تھا۔ پاکستان کے پاس آپ کی اطلاع کے لیے 170 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، اور یہی وہ گیم ہے جہاں بازی مکمل طور پر پلٹ جاتی ہے۔ SIPRI ایئر بک 2026 کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت 170 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، اور اتنے بڑے انڈیا کے پاس جو پاکستان کو کھا جانے والی نظروں سے ہمیشہ دیکھتا ہے، صرف 190 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ اور آپ کو ایک بہت اہم اور حیرانی کی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پاس موجود یہ 170 نیوکلیئر وار ہیڈز اسرائیل کے پاس موجود 90 نیوکلیئر وار ہیڈ سے تقریباً 2 گنا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہ صرف تعداد میں بلکہ انڈیا اور اسرائیل کے نیوکلیئر وار ہیڈز کے ڈیلیوری سسٹم سے پاکستان کا نیوکلیئر وار ہیڈز کا ڈیلیوری سسٹم بہت ہی زیادہ ایڈوانس بھی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہمارا فخر، ہمارا شاہین 3 میزائل جس کی رینج 2750 کلومیٹرز ہے، اس کی بدولت انڈیا تو کیا اسرائیل کا کوئی بھی شہر ہو وہ پاکستان کی بالکل رینج میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بابر 3 اور ابابیل جیسے میزائل بھی اسرائیل اور انڈیا کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر یہ کہ پاکستان نے سب میرینز کو سمندر کے نیچے لانچ کیا ہوا ہے، جہاں سے کسی بھی حملے کا جواب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ کو لے جاتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف، جب ہم کہتے ہیں کہ آدھی دنیا کو ہم لے ڈوبیں گے یا کسی کو نقشے سے مٹا دیں گے، تو وہ بات آن پیپر نہیں ہوتی بلکہ پریکٹیکل ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے پاس موجود یہ میزائل ٹیکٹیکل نیوکلیئر مسل ہیں جو کسی بھی طرح کے بیٹل فیلڈ میں بہترین طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی بھی موجود ہے، یعنی اگر کسی بھی ملک کی طرف سے پاکستان پر پہلے نیوکلیئر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس موجود نیوکلیئر سسٹم اتنا زیادہ ایڈوانس ہے کہ وہ دوسرے ملک سے کیے گئے حملے کو روکے گا، نہ صرف روکے گا بلکہ اس کا جواب بھی بھرپور طریقے سے دے گا۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر کوئی معمولی سا بھی نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے تو حملہ کرنے والے ملک کا نیوکلیئر آرسینل مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے پاس ہر طرح کا نیوکلیئر رسپانس موجود ہے، چاہے وہ میدان میں ہو، سمندر میں ہو یا پھر آسمان میں ہو۔ اور اس سے ہٹ کر پاکستان کے پاس شروع سے ہی ایک اپنا نیوکلیئر ڈاکٹرین موجود ہے جسے فل اسپیکٹرم نیوکلیئر ڈیٹرنس کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی جنگ سے لے کر بڑی جنگ تک ہر سطح کے نیوکلیئر آپشنز پاکستان کے پاس ہر وقت موجود ہیں۔ اور پاکستان نے یہ ہر لیول کے نیوکلیئر آپشنز صرف دکھانے کے لیے نہیں رکھے، بلکہ ہر ملک یہ بخوبی جانتا ہے کہ پاکستان وقت آنے پر ان تمام نیوکلیئر آپشنز کا استعمال ضرور کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ CIA ہو، موساد ہو یا پھر را ہو، کوئی بھی ایجنسی یا کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا۔ ماضی قریب میں جو ایران کے ساتھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے، لیبیا اور فلسطین کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔
ओमान को ख़त्म करने की धमकियां मिल रही हैं और सऊदी अरब को उड़ाने की बातें चल रही हैं और पाकिस्तान के मुतल्लिक ये बातें नहीं की जा सकती। और जब इस तरह की बातें पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की गईं तो इसका ट्रेलर हमने इंडिया और पाकिस्तान जंग में दुनिया को दिखाया भी और दुनिया ने भरपूर तरीके से देखा भी। और पाकिस्तान पर इस तरह का हमला ना करने की एक दूसरी वजह यह भी है कि पाकिस्तान पर हमला करने का मतलब होगा कि आपने सिर्फ इस पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया है। और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर ना देखने की दूसरी अहम वजह यह भी है, पाकिस्तान की तरफ इस तरह के हमले के बारे में सोचने से भी न सिर्फ ये खित्ता बल्कि पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी और फिर वो जंग शुरू होगी जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती और जिसकी मीडिएशन करवाने वाला भी कोई मौजूद नहीं होगा। लिहाजा पाकिस्तान एक ऐसी उलझी हुई गेम है जिसे कोई भी खेलना नहीं चाहता और ना ही कोई अफोर्ड करता है। आपके इंडिया और इजराइल के पाकिस्तान के इन मिसाइलों को देखकर थर थर कांपने के बारे में क्या जज्बात हैं? अपने इन कीमती जज्बात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें।